امت کو سمجھانے بجھانے کے لیے قرآن کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کی زندگیاں اور علماء کرام کے مواعظ، ان کی محنتیں، کوششیں بہت کافی ہیں، لیکن دل سخت ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لا الہ الا اللہ کے فضائل لکھتے ہوئے ایک قصہ نقل کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، سخت ظالم تھا، ایمان والوں کو بے انتہا تنگ کیا کرتا تھا۔ اب بادشاہ تھا، کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بادشاہوں کی اپنی طاقت ہوتی ہے جو ان کی بادشاہت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جس دن بادشاہت ختم، پھر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بادشاہ تھا وہ پرانے زمانے کا، اپنی پوری قوت کے ساتھ بادشاہت کر رہا تھا اور ایمان والوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دفعہ لکھتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور وہ بادشاہ قید کر لیا گیا۔ اب یہ نہیں لکھا کہ وہ دوسرے ملک سے لڑائی ہوئی ہے، آپس کی خانہ جنگی ہوئی ہو جیسی آج کل ہوتی ہے اور بادشاہوں کو فرار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جتنا ظلم اس نے کیا تھا، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک دیگ میں بند کر کے اور پیک کر کے اور اس کو چولہے پہ رکھ دیا۔ اس کی تحسین نہیں کی جا رہی، اس کی تعریف نہیں کی جا رہی، لیکن واقعہ سنانا الگ مقصود ہے کہ جب اس نے ایمان والوں نے سزا دینے کے لیے کام کیا تو وہ اندر ڈر کر گھبرا کر فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرع پھر وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ ہمارا حال یہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی تعویل کر نکال لیتے ہیں، نہیں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے اللہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، فلاں آدمی اس کی وجہ سے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، کہتا یہ میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب جناب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کی سن لی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، آگ بجھ گئی اور اس کے آندھی طوفان اس کے دیگ کو اڑا کر لے جا کر کسی دوسرے علاقے میں جہاں کافر رہتے تھے وہاں جا کر پھینک دیا۔ لوگ دیکھے، ارے آندھی آئی تھی اور اس کے اوپر یہ گرا ہے، کوئی دیگ گری ہے۔ دیکھ کھولا گیا تو اندر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ، اس کو کیا پتا کیا کیا ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے اندر سے نکالا، اس نے سارا قصہ سنایا، لکھا ہے سارے بستی والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اعمال پر بعض لوگوں نے بحثیں کی ہیں، روایت یوں ہے، روایت یوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تم کیا جانو روایات کو، جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں حدیث کے اندر، قرآن کے تدبر میں زندگیاں کھپائی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مدت کے بعد کسی وجہ سے آئینہ دیکھنا پڑا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، اچھا میں ایسا لگتا ہوں۔ یہاں صبح شام تزئین و آرائش ہو رہی ہے، نائی کی دکان پہ جاؤ سارے سفید کالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات، ان حضرات کو ان چیزوں کی فرصت ہی نہیں تھی، وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ میرا دل کا حال کیا ہے، دل کا حال کیا ہے، بس۔
نائی آیا, اس نے داڑھی کو ایک مشت کیا, خط بنایا, مونچھوں کو پست کیا, آئینہ دیکھا نا, دیکھا اچھا میں ایسا لگتا, یہ خود لکھا ہے ابھی تھی. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں ان چیزوں میں کھپائی, ان پر اعتراض کرتے ہیں. یہ تمہیں کیا پتا روایت کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا کہ روایت کو کس طریقے سے پرکھا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے, سب سے بڑھ کر یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے. لہٰذا اس جیسے واقعی اسی خیر ہے, اس جیسا واقعہ, ارے یہ کوئی بات ہوئی, ایسے آدمی بند کر دیا, ایسے اڑ گئے, تو کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ تم نے کیا اللہ کو کوئی انسانوں کی طرح بے بس اور کمزور سمجھ رکھا ہے؟ وہ جس کے ارادے کا نام موجود ہے, اس پر بحث ہے. کن فیکون, اللہ فرماتے میں کہتا کن فیکون ہو جاتا ہے, اس پر بحث ہے کہ کیا واقعی اللہ کن بولتے ہیں, یا جو دل میں اللہ کے دل نہیں کہتے, اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہی کن ہے. اس پر بحث ہے علماء کی, اور بڑی بحث ہے, چھوٹی نہیں ہے. دو مختلف گروہ ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں, ایک بڑی بڑی علماء فقہا کے. اللہ کی قدرت پر تم شک کرتے ہو؟ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کیا کہ ہوا چلاوے, آگ بجھاوے؟ اس پر قادر نہیں ہے کہ دیگ اڑا دے؟ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ آدمی دوسرے علاقے میں جائے؟ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ ان کو بہانہ بنا کر پوری بستی کو ہدایت دے دے؟ ہر چیز کو فزکس کے قوانین پر ناپ رہے ہیں, کیمسٹری کے قوانین پر ناپ رہے ہیں, ہاں, او میٹلرجی کے قوانین. میں حیران ہوں کیا ہو گیا ہے, ہر چیز کو اس پر ناپ رہے ہیں. بات ادھر ادھر ہو جائے گی, لیکن چلو اس کو تھوڑا سمجھا دیں آپ کو, ہمیشہ یاد رکھیے. کہتے ہیں دو قسم کے سوالات ہیں, ممکن ہے آپ کا اس میں زیادہ انٹرسٹ نہ ہو, لیکن یہ جس کے سمجھ میں آئے گا اللہ کرے اس کو آگے سمجھنے چیزوں کو آسان. دو قسم کے سوالات ہیں, ایک ہے کلوز کوشچن, ایک ہے اوپن کوشچن. اتنی تو سب سمجھتے ہیں نا, اتنی انگریزی تو. کلوز کوشچن کیا ہے؟ جس کا صرف ایک صحیح آنسر ہے. دو جمع دو ڈھائی ہو سکتا ہے, 4.5, 2 جمع 2 4 ہی ہے. ایک مولیکیول جو سمجھو آکسیجن, اور 2 مولیکیول ہائیڈروجن, یہ دونوں مل کر کیا بنائیں گے؟ روح افزا تو نہیں بنائیں گے. ایک, صرف ایک اس کا جواب ہے صحیح, وہ کیا ہے؟ پانی. اس کو ہم کہتے ہیں کلوز کوشچن, یعنی وہ سوال جس کا صرف ایک اور ایک جواب ہو سکتا ہے. دوسرا ہے اوپن کوشچن. میں بیٹھا ہوں ابھی, آپ بھی ہیں, آپ میں سے کسی کو شکر ادا کیا کہ پنکھا بند کیا انہوں نے, اتنی ٹھیک ٹھاک ہوا ہے کافی, اور بعضوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ پنکھا بند کر دیا, برداشت اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا کی آواز آتی رہے. ایک سوال کہ کیا گرمی ہے, اس کے 2 مختلف جواب ہیں. وہ جو ٹمبکٹو سے آیا ہے وہ کہہ رہے نہیں نہیں گرمی نہیں ہے, پنکھا کا بند کرو بھائی. وہ ٹمبکٹو کی گرمی کا عادی ہے وہ بھی سچا کہ گرمی نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی جو الاسکا سے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار بہت گرمی ہے. جھوٹا کیا نہیں, تو سردی کے علاقے کا رہنے والا ہے. تو ایک ہی سوال کے 2 صحیح جواب ہیں, ایک ہی سوال کے کئی صحیح جواب ہو سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اوپن کوشچن. کلوز کوشچنز کو کہا جاتا ہے جو نیچرل سائنسز ہیں, قدرتی سائنس ہیں, جو قدرت یہ سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ان سے ڈیل کرتے ہیں, فزکس, کیمسٹری اور اس طرح میتھس, اس طرح کی. اور اوپن کوشچن جو ہیں وہ معاشرتی سائنس سے, سوشل سائنسز کے ساتھ لگتے ہیں, جیسے سائیکالوجی ہے, جیسے سوشیولوجی ہے. پتہ نہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو کچھ تو سامنے لے رہے ہوں گے نا, کہ 2 قسم کے سوالات ہیں. ایک ہے وہ جس کا ایک جواب صحیح ہے, ایک وہ ہے جس کے کئی جواب صحیح ہیں. لیکن سوشل سائنسز کے کئی جواب صحیح ہونے کی بھی حد ہے. اگر 10 آدمی ہیں یہاں پر 10 مختلف علاقوں سے آئے ہوئے, تو اس کے 10 ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں, 10 صحیح ہو سکتے ہیں, لامحدود نہیں ہو سکتا.
اور جو چیز اللہ کی قدرت سے متعلق ہے وہ لامحدود ہے، اس میں کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا. جتنی اللہ کی قدرت لامحدود ہے اتنی ہی پاسبلٹیز ممکن ہے، اتنی ہی امکانات ہو سکتے ہیں. ابھی بات کلیئر صاف ہو گئی نا؟ یہ بات کہنا کہ یوں ہو سکتا ہے یوں نہیں ہو سکتا، ارے فلاں واقعہ تو عقل میں نہیں آتے، تمہاری عقل میں نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تمہاری عقل ہے کیا؟ شاید سنا ہے کہ کینیڈا سے خط آیا ہمارے مدرسے میں کہ جی وہ ہمارے یہاں چائنیز ڈاکٹر ہیں، نام بھی لکھا تھا ان کا، نام نہیں لیتا ہوں، نام بھی لکھا ان کا، یہ فلاں صاحب ہے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، میں نے سوچا ان کو لے کر جاؤں کسی اچھی بڑی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں. میں لے کر گیا تو امام صاحب تقریر کر رہے تھے. امام صاحب نے تقریر کی، تقریر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت جب ان کا ارادہ ہوا حاجت کا تو انہوں نے درخت کو اشارہ کیا، درخت نزدیک آ گیا اور وہ آڑ بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی اور اس کے بعد پھر جو درخت اپنی جگہ واپس چلے گئے. اب دیکھیے نا کیسی غیر عقلی بات کرتے ہیں. اور وہ اب ڈاکٹر لینگ جو ہے اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ ارے منہ سے نام ہی نکل گیا سوال کر رہے ہیں کہ جی وہ اسلام تو کیسا مذہب ہے جو ایسی چیزوں کو مانتا ہے جو جس کو عقل تسلیم کرے؟ آپ تو کہتے اسلام بڑا عقل کا مذہب ہے. اب ہم کیا جواب دیں؟ تو ہم نے ان کو جواب بڑا سادہ سا دیا. میں نے کہا آپ تو یہ بڑی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں کہ درخت آ گیا اور پھر واپس چلا گیا. ارے ہم نے تو اپنی ساری عقل کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس اللہ کو مان لیا جس کو کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے اس جبریل کو مان لیا کہ جو واسطہ بنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. بتاؤ کون سی عقل سے ثابت کرو گے جبریل کو؟ چلو اللہ کو یہ کہو گے، اللہ کو یہ کہو گے کہ اللہ تو جی ٹھیک ہے، کوئی تو ذات ہے پیچھے کرنے والی جو کہ کرتی ہوگی، کوئی اس کو رام کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، وہ فلاں کہتا ہے. جبریل کو کس سے ثابت کرو؟ خدایا ان حرکتوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوں. یہ ہے قصد قلوبہم، دل کا سخت ہو جانا، اچھی بات اندر نہیں جا رہی ہے. تو اس لیے یہ واقعہ اس لیے اس کیا کہ جب آدمی تضرع اور زاری اختیار کرتا ہے تو بہرحال اللہ پاک تو بہت ہی شفیق ہے اپنے بندوں پر، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. ان کی شفقت کے کیا کہنے. جو کہتا تھا کہ میں ربکم الاعلی، میں تم سب کا اعلیٰ ترین رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں، اس کو بھی اللہ کھانا رزق دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ جب کبھی اس کو ڈرایا کہ جو تیرا رزق ہے وہ تیرے پاس نہیں آ سکے گا، دیر سے رکھا ہے، لیکن جو تو منہ میں ڈالے گا نا تو وہ خون بن جائے گا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ دعا کرو یہ اس مصیبت ہماری قوم قبطی قوم سے ہٹ جاوے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ہٹ گئی. وہ پھر نافرمان ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے، صرف ارادہ کرتے اس کی گردن مڑ جاتی، گردن ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتا، دنیا میں وجود باقی نہ رہتا اس کا. اللہ بڑے شفیق ہے. اچھا چھوڑو فرعون کو چھوڑو، ہم تو اپنے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اپنے اوپر سوچو. ہاں یہیں آتے تھے وہ ساتھی، زندگی کتنی ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. لیکن مدرسے میں آ جاؤ، یہاں تو وقت نہیں ہوتا. ادھر سے آ گئے، بڑی لمبی باتیں کی، بہت لمبی. اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا کہ کچھ سوالات ہیں. پھر میں نے بلا لیا. جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا بھائی 2 نشستیں بہت ہوتی ہیں اور طویل نشستیں ہوئی ہیں. تو کہنے کے بات یہ کہ آج ہم آپ کو اصل بات بتانا چاہتے ہیں. ہم فلاں تنظیم کے ممبر ہیں، دینداری ہے، اور میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائے تھے، میں اس تنظیم کا مرکزی مجلس شورا کا ممبر ہوں، اور یہ میرے بھائی جو ہے یہ کراچی کے نائب ناظم ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے بتا دیتے. میں نے پتہ نہیں آپ میں محتاط ہو کر بات کرتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، برا لگے گا تو میری اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے ایسے الفاظ استعمال کروں اس سے برا نہ لگے تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے. اللہ کے بندے پہلے بتانا چاہیے کہ نہیں بس ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟
آپ تو اتنے عرصے سے اس میں ہیں، آپ کے گھر میں درس ہوتا ہے فلان. کہنے بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ محنت بہت ہو گئی ہے، اب آپ ہماری بیعت کرو. ہم نے بیعت کر لی. کہا اب بیعت کر لی، اب معاشرے کی اصلاح کا کام کرو. آپ جو سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بیعت کر لو اور اب اپنی اصلاح کرو، کیونکہ اصل ہدف یہ ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بات تو واقعی اصل یہ ابھی اپنا بنا ہی نہیں ہے، اندر بنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم پھر بڑی تاریخ ہے پھر وہ کہ کیسے ان کے بڑے آئے، کراچی آئے اور آپ ان کو سمجھایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے ہم آپ کے ممنون احسان ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ نے ہمیں سیدھا راستہ ڈال دیا اس کے اوپر، لیکن جتنا ہم آپ سے سیکھ سکتے تھے سیکھ لیا، اب ہمیں آپ چھوڑ دیں. الحمدللہ پھر حضرت سے ہمارے بیعت ہوئے، وہیں ہمارے اعتکاف کیا. ماشاء اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. خیر جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کس موقع پر یہ بات یاد آئی. ہاں فرعون کی کہ ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. ارے اپنی طرف دیکھو بھائی، اپنی طرف دیکھو. اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں. کھانا دے رہا نہیں دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانا آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، ہاں پانی آرام سے نکل جاتا ہے. اس سب سے چھوڑو، ایک سب سے عظیم احسان بتاؤں آپ کو، سب سے عظیم احسان. اس پورے ہفتے میں شاید پتہ نہیں کتنے لوگوں سے میں نے یہ کہا، سب سے عظیم احسان ایمان، اس کے بعد عافیت. ایمان سب پر، اللہ پر، رسول پر. سب سے عظیم انعام کیا ہے؟ ایمان، اور اس کے بعد عافیت. فلاں سے حفاظت، فلاں سے حفاظت، بھوک سے حفاظت، عافیت. اور اس عافیت میں سب سے بڑی عافیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ پردہ ذرا سا ادھر ہو جائے نا، لوگ ہمارے پاس نہ بیٹھے، پتھر پڑے، پتھر راستہ چلتے ہوئے. ہمارا لوگ ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کریں. یہ تو سارے گناہوں کے باوجود، ارے حضرت صاحب، ارے مولوی صاحب، ارے فلاں صاحب، ارے بھائی صاحب، ارے نیک صاحب، اتنا یعنی اللہ کی شفقت کو سوچو. اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کی عزت کو دنیا میں سب کے سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد بھی گناہوں میں ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھی ستاری کرتا ہے کہ رہنے دو، پھر معاف کر، پھر معافی مانگ. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بار بار بات چونکہ دوسری طرف نکل جاتی ہے، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہے. سمجھ میں وہی والی بات آتی ہے جو دن رات سن رہے ہیں، فلانا حکومت، فلانا یہ، فلانا لیڈر، فلانا چیز. اس لیے وہ مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے میں بدل جاؤں. جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو پھر میں تضرع کروں. میں کیا کرتا ہوں؟ بڑی مصیبت آئی، بڑی مصیبت آئی، بہرحال اس مصیبت میں فلانا نے کہا بھائی تیری بیٹی کی شادی کا مسئلہ، کوئی بات نہیں، چل اتنے لاکھ میں دے دیتا ہوں، زکات آتی تجھ پر؟ اب جناب اس کو اس میں تضرع نہیں ہوا تو کہ روتا گاتا کہ اللہ دے دے. اب اللہ نے بغیر مانگے کر دیا، بغیر سخت حالات کے کر دیا، تو اب اگلی بچی کی شادی میں پھر یہی چاہتا ہے. اس کو یہ خیال نہیں ہوگا جس اللہ تیرے سے روئے گاڑے، اس کے بعد پھر تو نے دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے. نہیں، اس کی زندگی ویسی رہی، اگلی شادی میں پھر اتنی اسراف کرے گا. اب آپ سمجھے ہمارا مسئلہ اپنا ہے. یہ میں نے صرف مثال دی ہے، ایسی کتنی مثالیں ہماری اپنی زندگی موجود ہیں. فلاں وقت میں فلاں مسئلہ ہوا، اللہ پاک نے حل کر دیا، اس کا کوئی شکر ادا نہیں. اور پھر جب وہ مسئلہ آیا تو پھر ویسی مخلوق کے اوپر دوڑتے رہے. اس کے اندر سب سے آخری بات، بعض وہ ہیں جن کو مل گیا، انہوں نے کہا ہو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور جن کو نہیں ملا ان کا ایمان پھر بھی اسی کے پاس رہا، اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا. ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے. مل گیا تو بھی اس پر ایمان، اور نہیں ملا تو بھی اس پر حسرت کہ کاش مل جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو آ گئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی. اچھے حالات یا برے حالات، جو آ گئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں آئی وہ آنے والی نہیں تھی. تم سمجھتے ہو فلاں نے مدد کر دی، تم سمجھتے ہو فلاں نے جو میں نے چکر چلایا اس کی وجہ سے ہو گیا. ارے جو نہیں آئی وہ آنے والی تھی ہی نہیں.
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر اس کے علاوہ کسی یقین پر مر گئے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. ارے جو آنے والی نہیں تھی وہ نہیں آئی, جو ٹلنے والی نہیں تھی وہ آ گئی. ابھی سمجھ میں آ رہی کتنی ضرورت ہے اپنی ذات پر محنت کرنے کی. چھوڑو یہ جتنی باتیں ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں بہت بڑا مجموعہ ہے. آپ کا مجموعہ تو وہ ہے نا جو آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو, اس لیے بیٹھتے ہیں اس کے بعد ذکر کی مجلس میں. تو اس لیے بھائی دوستو تھوڑا کوشش کرو, اور یہ ہمیشہ اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم آپ دین کے ماحول میں آئیں گے. دنیا داری کے ماحول میں, دو دو چار کے ماحول میں, روپے پیسے ڈالر سونے کے ماحول میں, بھائی اس میں یہ باتیں خراب تو ہوتی ہیں, یقین خراب ہوتا ہے, یہ باتیں دھندلی ہو جاتی ہیں. ہاں یہ بات مضبوط نہیں ہوتی. ہر روز اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے کراچی شہر میں رکھا ہے, علماء موجود ہیں, اولیاء مشائخ موجود ہیں, اور تبلیغ کا کام موجود ہے. یہ 3 ماحول ہے. ہر روز ہم ان ماحولوں میں شرکت کی کوشش کریں. ہاں یہ 3 ماحول میں شرکت کرتے رہیں گے. اہل دعوت کے ساتھ وقت لگانا, علماء کے ساتھ ان کے دروس کے اندر بیٹھنا, اولیاء مشپیر مشائخ حضرات جو ذکر اذکار بتاتے ہیں ان کی مجلسوں سے اس میں بیٹھنا. اللہ کرے اس کی برکت سے ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.